अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DMH स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हफ्जुल अयूबी। नाजरीन, आज DMH स्पेशल प्रोग्राम इस हवाले से भी है कि माह रमज़ान है। माह रमज़ान में तिलावत कुरान पाक और नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ना सुनी जाए रोज़े का मज़ा दोबारा नहीं होता। रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए आज हम अपने प्रोग्राम में हमने दावत दी है मोहम्मद शबान शकूरी साहब को। उनके साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ़ूर अहमद नक्शबंदी साहब। आप दोनों हज़रात सना खाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अपनी जो प्रोग्राम का आज आगाज़ है वो करते हम अब्दुल शकूर अहमद साहब से, तिलावत कुरान पाक से। जी अब्दुल गफ़ूर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानिता इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाह इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफan वलम यकु मिनल मुश्रिकीन। शाकिरन लिअनउमिह इज्तबाह वहदाह इला सिरातिन मुस्तक़ीम। वलम यकु मिनल मुश्रिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. عبدالغفور احمد نقشبندی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ جتنی پیاری تلاوت قرآن پیش کی ہے، سرور مل گیا ہے رمضان میں. رمضان کا مزہ بھی تلاوت قرآن پاک سے وہ سننے سے ہی آتا ہے، یا خود آپ خود کریں یا کسی کو سنیں. آپ بہت ہی اچھی تلاوت قرآن پاک پیش کرتے ہیں. آج واقعی ہمیں مزہ آیا پروگرام میں. اب ہم محمد شبان شکوری صاحب سے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہیں گے تاکہ رمضان کی خوشیوں کو دوبالا کیا جا سکے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے. سبحان اللہ. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے. ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے. ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. شبان شکوری صاحب، آپ کو بہت شکریہ. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آ کے عبدالغفور نقشبندی صاحب سے رمضان کی فضیلتیں، رحمتوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ ہمارے ویور کو، جو عام لوگ ہیں رمضان میں، ان کو کیا کیا کرنا چاہیے. لیکن بریکس کے آنے کے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی غفور نقشبندی صاحب، رمضان کے بارے میں ہمارے ویور کو بتائیے کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان
اللہ رب العزت کا بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کو مکمل کیا، جی جی، اور وہ کلام جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو ماہ رمضان میں اتارا، جی جی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس مہینے میں اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی کہ ہم دوسرے ایام میں کلام پاک کی اگر تلاوت کریں جی جی، تو ایک لفظ نہیں، ایک کلمہ نہیں، ایک آیت نہیں، یا ایک رکوع یا ایک پارہ نہیں، بلکہ حکم ہوا کہ ایک حرف اگر پڑھیں گے جی جی، تو 10 کے بجائے 30 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ، اور فرمایا کہ اگر نماز پڑھیں گے جو فرض کا ثواب ہوگا وہ پہلے سے 70 گنا آپ کو زیادہ ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور پھر فرمایا کہ نفل جو ہے، جی جی، ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ نفلی نماز کے بارے میں اگر پڑھ لیں جی تو جی، ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، جی جی، کیونکہ نفل جو لفظ ہے یہ ہے نفع میں سے، جی جی، وہ کام جس کے کرنے سے آپ کو فائدہ پہنچے جی جی، وہ نفع یعنی کہ نفل چیز ہے۔ تو ماہ رمضان میں اگر آپ نفل بھی پڑھیں گے جی جی، تو وہ بھی فرض کے برابر ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ اس ماہ مبارک کی شان ہے جی جی، اور عظمت اور برکت ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان دیا، رمضان دیا۔ اور رمضان وہ مہینہ ہے جس کا رب خود کہتا ہے روزے کا جزا میں خود دوں گا۔ جی، رمضان میرا مہینہ ہے جی، اور شعبان میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے نبی کا مہینہ ہے، جی جی، تو اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا۔ کیا یہ بات، ایسا بابرکت مہینہ ہے، سبحان اللہ، اور یہ میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا کہ اس مقدس مہینے میں آپ جیسے ایک پیارے چینل پہ مجھے پرفارم کرنے کا موقع ملا، اور آپ جیسی اسی کے ساتھ ہمیں اپنے تلاوت قرآن پاک سے نوازیے گا، کیونکہ آپ کی آواز میں بہت شیرینی ہے، بہت پیاری سی آواز ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں تو دل خوشی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ویور بھی سنیں آپ بھی۔ میں سورہ رحمان کی چند آیات سنانا چاہتا ہوں، جی جی، جن کی توسط سے میرے استاد محترم قاری سید صداقت علی شاہ صاحب ان کے انداز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جن سے میں نے سب کچھ سیکھا اور بچپن سے میں جن کو لائک کرتا ہوں، جی جی، اور انہی کا یہ فیض ہے کہ آج میں ایک ایسے اچھے چینل اور ایک اچھے سے سٹیج پہ میں پرفارم کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اے انسان و جن، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کیا بات ہے ماشاء اللہ، آپ کی بہت ہی پیاری آواز. شبان شکوری صاحب، اس طرح میں تلاوت قرآن پاک سن کے سرور ملا. ایک اندر کی جو خوشی تھی وہ دیدنی تھی. وہ ایسے کلام سننے سے جو روح ہے وہ خوش ہوتی ہے، اور نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سننے سے روح کو تازگی اور خوشی ملتی ہے. کوئی پیاری سی آواز جو آپ کے والد صاحب کا جو کلام ہے، جس کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی بہت سنتے ہیں، پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے سنتے ہیں، وہ کلام ذرا ہمیں سنائیے گا. جی الحمدللہ، آج دنیا میں یہ کلام پڑھا جا رہا ہے. جی حضور آپ آئے جی اور دل جگمگائے. میرے والد محترم فی الحال آج محمد رمضان شکوری صاحب آپ کا لکھا ہوا یہ کلام میں آپ کے سماعت کو نظر کروں گا. جی جی. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. سبحان اللہ. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، سبحان اللہ. اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے. ان سب میں گئے کملی والے نہ ہوتے، ان سب میں گئے کملی والے نہ ہوتے، تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا. ان سب میں گئے کملی والے نہ ہوتے، تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. عرش فرش پر دھوم مچی ہے، میرے کملی والے کی محفل سجی ہے. وہ طیبہ کی راہوں سے گر نہ گزرتے، تو پھر راہ گزاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو
تو دل جگمگائے. اور معراج کے حوالے سے شعر لکھا گیا یہ جی جی کہ سبھی انبیاء ہے سلامی کو آئے, یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے, ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے اللہ تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا. ادب سے پکارے ملائکہ بھی سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے, وہ معراج کی شب عرش پر نہ جاتے تو چاند اور ستاروں کا کیا حال ہوتا. اور مکہ سماعت کیجیے. ہم پہ شکری یہ ان کا کرم ہے, ان کے کرم ہی سے سب کا بھرم ہے. وہ غاروں میں رو رو دعائیں نہ کرتے, وہ غاروں میں رو رو دعائیں نہ کرتے تو ہم خطا کاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. شبان شکوری صاحب کا کلام جو آپ نے پڑھا ہے بہت ہی پیارا کلام تھا. نشب الدین صاحب ظہور صاحب آپ نے کلام ان کا سنا. آپ تلاوت قرآن بھی پڑھتے ہیں, نعت بھی پڑھتے ہیں. جی الحمدللہ. آپ بھی کوئی ایسا کلام سنائیں جی تاکہ ہماری روحوں کو سکون ملے. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. ایسا تجھے خالق نے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین بنائے
سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا، ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا۔ اور ہر بات بدامانیوں سے میں نے بگاڑی، ہر بات بدامانیوں سے میں نے بگاڑی، بگڑی کو میری آپ نے، بگڑی کو میری آپ نے آقا، بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا۔ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شکوری صاحب، جس طرح کہ رمضان کا مہینہ ہے بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ رمضان میں ویسے تو ہر بندے کو اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، نیکی کا کوئی ایسا راستہ نہیں جانا چاہیے جس سے آدمی نیکی کمائے، جتنے بھی نیکی کما سکے رمضان میں اتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن آپ یہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں
یہ شوق ہے یا والد کی طرف سے گاڈ گفٹڈ چیزیں الگ طرف آپ سے ملی ہوئی ہیں تو آپ نعت پڑھتے ہیں یہ؟ جی الحمدللہ، ایک چیز جو گاڈ گفٹڈ ہو اس کے ساتھ ساتھ شوق بھی شامل ہو جائے تو اس کا ایک اپنا ہی پن ہوتا ہے. جی الحمدللہ میرا بچپن محفل میں گزرا ابو کے ساتھ. میرے والد محترم محفل میں جایا کرتے تھے پورے پاکستان میں، ان کے ساتھ میں جایا کرتا تھا. تو محفل میں جا کے تو جیسے سنتے تھے ہم قبلہ محمد علی ظہوری قصوری صاحب کو، میرے استاد محترم الحاج محمد علی ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ساتھ جایا کرتے تھے ہم محفل میں، والد محترم کے ساتھ جایا کرتے تھے. تو ایسے شوق بن گیا نعت پڑھنے کا. اچھا شکور صاحب، کوئی ایسا کلام جس نے آپ کو جھنجھوڑا ہو اور آپ کو شوق پیدا کیا ہو میں بھی ثنا خوان رسول بنوں، میں بھی آپ نبی کے وسلم کی نعت پڑھوں، ایسے کوئی ایسا کلام جس کو آپ آج تک یاد کرتے ہیں اور خوشی سے پڑھتے ہیں وہ کلام میں نے ابھی تو ہمارے ویور کو بھی؟ جی میں نے ابھی آپ کو وہ سنایا حضورہ پہ. اس کے علاوہ ساگر صدیقی صاحب کا لکھا ہوا کلام بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، جی جی یہ وہ واحد کلام ہے جی جی کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں جی جی کہ ساگر صاحب فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں جی اور ان کے پاس چھوٹا سا ریڈیو ہوتا تھا. سب لوگ جانتے ہیں ساگر صاحب کے بارے میں. تو اب ساگر صاحب اس میں نعت سن رہے ہیں جس میں تم کا ذکر آ رہا ہے. تو جب عاشق کا عقیدہ الگ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یار حضور کو تم کہہ رہے ہو، تم تو باپ کو نہیں کہنا چاہیے. انہوں نے پھر قلم اٹھایا اور لکھی بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، اللہ، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے. کیا بات. وہاں پہ انہوں نے آپ کا ذکر کیا اور ان کی عاجزی دیکھیے کہ انہوں نے پوری نعت میں مقطع نہیں لے کے آئے. کیا بات. جہاں حضور کی نعت ہو وہاں میرا نام کیا کہتا ہے. انہوں نے ایسی عاجزی پیش کی. اس نعت نے مجھے بڑا متاثر کیا، اس لیے میں نے اسٹارٹ میں سب سے پہلے نعت یہی پڑھی، کیونکہ میں اس سے بڑا میرے دل کو یہ لگتی ہے نعت. جی جی. تو الحمدللہ یہ میری پہچان بھی ہے، میرے والد محترم کی پہچان ہے یہ نعت. اور ابھی میں آپ کو ایک نعت سناؤں گا جی جی کہ جس پہ میں خود بھی اکثر اسے گنگنایا کرتا جی ہوں. تو میں آپ کو ابھی پیش کروں گا. کرم آج والا بام گیا ہے، کرم آج والا بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج والا. اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالا. اور اللہ کرے ایسا ہو جائے جی جی کہ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام
देखो हमारा गुलाम आ गया है करम आज बाला, और मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम गया है करम आज बाला। नक्शबंदी साहब, शुक्रिया साहब ने तो अपना कलाम पेश करके वाकई हमारे दिल लूट लिए हैं। आप तिलावत कुरान पाक सुनाना चाहेंगे या नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जो आप बेहतर समझें। जो आपका दिल करता है। हमारे व्यूअर आपको सुन रहे हैं, वो चाहते हैं रमज़ान में अच्छी अच्छी बातें सुनी जाएँ, अच्छे अच्छे कलाम सुने जाएँ। मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट कंपटीशन जी जी जब मैंने विन किया था जी जी और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जब मुझे अवार्ड मिला था, सूरा यूसुफ की आयत हैं, माशाअल्लाह। वो मैं आपके समातों की नज़र करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق اللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. شکریہ صاحب. ٹائم کم ہے، 2 منٹ ہے ہمارے پاس. ہمارے ناظرین تک کو پیارا سا کلام تاکہ ناظرین ہمارے خوش ہو جائیں. جاتے جاتے ہوئے کوئی ایسا کلام جو بس دلوں میں رچ بس جائے. حال میں بے چارگی ہے، غم کا چارہ چاہیے، حال میں بے چارگی ہے، غم کا چارہ چاہیے، یا محمد آپ کا ہم کو سہارا چاہیے، یا محمد آپ کا ہم کو سہارا چاہیے. کون کہتا ہے کہ بن سکتا نہیں بگڑا نصیب، کون کہتا ہے کہ بن سکتا نہیں بگڑا نصیب، آپ کی نظر کرم کا ایک اشارہ چاہیے، آپ کی نظر کرم کا ایک اشارہ چاہیے، اور تو ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہے. جی جی. اور تو کچھ بھی نہیں چشم تمنا کی طلب، اور تو کچھ بھی نہیں چشم تمنا کی طلب، بس جالیوں کی دید گنبد کا نظارہ چاہیے، جالیوں کی دید
گنبد کا نظارہ چاہیے اور عمر بھر ساجد رہے عشق نبی سے واسطہ، عمر بھر ساجد رہے عشق نبی سے واسطہ، یوں بلندے پر مقدر کا ستارہ چاہیے، یوں بلندے پر مقدر کا ستارہ چاہیے، عالم بے چار۔ شکریہ صاحب، ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ کا کلام سننے کے لیے بہت دل چاہ رہا تھا۔ نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ، شکریہ صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، DMH اسپیشل پروگرام 7 افضل ایوبی کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔